بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا تھا، انہوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ایک بادشاہ ہمارے اوپر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ پھر نبی نے فرمایا، ایسا تو نہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ تو بولے، کیوں؟ ہم کیوں اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے؟ حالانکہ ہم تو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے، اپنی اولادوں سے، تو پھر ہم ان پر جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ تو جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو وہ منحرف ہو گئے۔ تھوڑے سے تھے ان میں سے جو ثابت قدم رہے، باقی سب بکھر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت بگڑی تو انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی شروع کر دی۔ سرکشی اور بدفعالی میں انتہا کو پہنچ گئے تو ان پر جالوت مسلط ہو گیا۔ یہ وہی قوم ہے، قوم عمالقہ، جسے قوم عمالقہ کہا جاتا ہے۔ جالوت اجلین ابن عاد کی اولاد میں سے ہے، ایک جابر بادشاہ۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان ساحل بحر روم پر آباد تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے آدمی گرفتار کیے، ان پہ طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی بنی اسرائیل میں موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت سے صرف ایک خاتون باقی تھی اور وہ حاملہ تھی۔ اس کے فرزند ہوا، اس کا نام شموئیل ہوا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم و تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک معمور قبیل السن عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ ان پر نہایت شفقت فرماتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم نے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارے۔ آپ فوراً اس عالم کے پاس گئے اور کہا، آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے بائیں خیال کیا، انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں۔ یہ کہہ دیا کہ بیٹے سو جاؤ۔ آپ واپس آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اسی طرح پکارا۔ حضرت شموئیل پھر اس عالم کے پاس گئے اور واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں گا نا تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری بار بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیں۔ غرضی آپ قوم میں تشریف لائے تو قوم نے آپ کی تکذیب کی اور کہا، اتنی جلدی آپ نبی کیسے بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے تاکہ ہم قوم جالوت سے مقابلہ کریں۔ اس نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطنوں سے نکالا ہے اور ان کی اولادوں کو قتل کیا ہے۔ 440 شاہی خاندان کے فرزند گرفتار کیے۔ جب حالت یہاں تک پہنچ گئی تو اب ہمیں جہاد سے کون سی چیز ایسی ہے جو روک سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور ان لوگوں پر جہاد فرض کر دیا۔ تو جب جہاد کا حکم ہوا سب ہمت ہار بیٹھے۔ تھوڑے ایسے رہے، تھوڑے ثابت قدم تھے۔ ان کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے، اس کی ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے سلطنت کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے تو اللہ نے چنا ہے تم لوگوں پر، اسے علم اور جسم کی کشادگی میں تم سے زیادہ وسعت دی گئی ہے، اور اللہ اپنا ملک یعنی جسے چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ حضرت طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں سے، اور طالوت تو ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، تو بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غریب آدمی ہے۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، طالوت کو اللہ نے چنا ہے، اور اللہ جسے غنی کرتے وہ مال میں وسعت بخشتے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک اور بات نکلی، کہا کہ اچھا صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے چن لیا ہے نا تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، ہمیں نشانی دکھائیں۔ ان میں سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، بچی ہوئی چیزیں ہیں، آل موسیٰ آل ہارون کے ترکہ کی، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو طول میں 4 ہاتھ برابر اور عرض میں 2 ہاتھ کا تھا۔ اس سے اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، اور تمام تصاویر قدرت سے بنی ہوئی تھی، نہ کہ کسی مصور کی تصویر کشی۔
پھر ہر نبی کے مسکن اور مکان کا بھی نقشہ تھا۔ آخر میں سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر اور آپ کے دولت سرائے اقدس کا نقشہ بھی تھا، جو یاقوت سرخ میں تھا اور ایسی کیفیت میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحالتِ نماز و قیام تھے اور آپ کے گرد آپ کے صحابہ علیہ رضوان حاضر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصاویر کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اسی صندوق میں الواح توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی اسی میں محفوظ فرماتے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے کپڑے اور نالین شرفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا سامان جو بنی اسرائیل میں نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متواتر چلتا رہا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی، بد عملی بڑھ گئی، حتیٰ کہ بد نظمی سے عمالقہ نے فائدہ اٹھایا اور وہ ان پر مسلط ہو گئے، تو انہوں نے اس تابوت کو چھینا اور اس کی توہین کی، یہاں تک کہ اسے نجاست اور گندے مقامات پہ رکھا گیا، انتہائی بے حرمتی کی گئی۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں تھیں جو ہلاک ہو گئیں۔ آخر انہیں یقین ہو گیا کہ اس تابوت کی بے ادبی ہماری بربادی کا سبب ہے، تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا۔ فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے۔ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار پایا، اور بنی اسرائیل سلطنت طالوت کے آگے جھک گئی اور بے دھڑنگ جہاد کے لیے تیار ہو گئی، اس لیے کہ تابوت دیکھ کر ان کے دلوں میں جمعیت خاطر اور طمانینت پیدا ہوئی اور اپنی فتح یابی کا انہیں یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل سے 70,000 جوان چنے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی